لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی دو آیات کریمہ کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہر مسلمان پر یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے۔ بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں کہ جنہیں آج شدت کی مہنگائی کا سامنا ہے، معیشت کی تنگی کا سامنا ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ میڈیا پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے قانون دان، بڑے بڑے تبصرہ نگار اپنی طرف سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور مسلمانوں پر یہ جو معیشت کی تنگی ہے، یہ مہنگائی کا جو عذاب ہے، یہ کسی نہ کسی طرح سے ٹل جائے اور ختم ہو جائے۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے، اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان اس حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا کہ جس حقیقت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہر مسلمان اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، اپنے آپ سے اس تنگی کو دور کر سکتا ہے، اللہ کے اس عذاب کو اپنے اعمال کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے۔
اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ اللہ کے قرآن نے بھی اس مسئلے کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے اور اس مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی کلام میں ذکر کردہ اس تبصرے کو ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو اللہ تعالی زمین اور آسمان سے ہمارے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ چنانچہ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گویا اگر یوں کہہ دیا جائے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی بدولت آج ہمارے اوپر جتنے بھی عذاب ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہر مسلمان، ہر انسان اپنی ذات کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے اور اپنے ملک کے حوالے سے پریشان ہے، اور ایک محدود سوچ ہر انسان کی کہ جس کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے کہ اگر اتنا مال میرے پاس آ جائے، اتنی دولت میرے پاس آ جائے تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جس کی اولاد نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اولاد آ جائے تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور جس کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن وہ اولاد صحت مند نہیں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری اولاد ٹھیک ہو جائے تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر مسلمان اور ہر انسان اپنے اپنے لحاظ سے پریشان نظر آتا ہے، لیکن اس پریشانی کی جو بنیاد ہے اور اس پریشانی کی جو وجہ ہے، اس وجہ کی طرف، اس بنیاد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ہماری تمام پریشانیوں کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ اے انسان، دنیا میں تمہارے اوپر جو مصیبت آئے گی، جو آزمائش، تکلیف آئے گی، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بنیاد ہے۔ اب ہر مسلمان، میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں، ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر خود اس بات کا فیصلہ کر لے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا نہیں کرتے، نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اس زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی چوپائے ہیں ان تمام کو رزق دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس رزق کا استعمال غلط کرتے ہیں، اور جب اس رزق کو استعمال غلط طریقے سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے برکت کو نکال دیتے ہیں، اور جب رزق میں سے برکت نکل جائے تو برکت کے نکلنے کے بعد
غریب آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے اور مال و دولت رکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی روتا ہے، اور جس کے پاس ظاہری اسباب میں سب کچھ ہے لیکن برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی روتا رہتا ہے۔ اگرچہ وہ فیکٹریوں کا مالک ہو، اگرچہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہو، بڑا بڑا اس کا کاروبار ہو، لیکن بے برکتی ہوگی، بے چینی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بھی روئے گا۔ اور اس بے برکتی اور اس بے چینی کا سبب کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال، کہ جو رزق اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس رزق کا ہم استعمال غلط کرتے ہیں۔ جو رزق کا استعمال غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو نکال دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اگر اب کے بار آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو میری بھی فریاد اللہ تک پہنچا دیں۔ کیا فریاد ہے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری فریاد ذکر کر دیں کہ یا اللہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ سارے کا سارا مجھے اکٹھا عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری فریاد اللہ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی فریاد اللہ تک پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ساری زندگی کا رزق اکٹھا عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات یاد آئی تو آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ آدمی زندہ بھی ہے یا مر گیا، میں اس کا پتہ تو کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ اس آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس جگہ بڑا شاندار محل بنا ہوا ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگے ہیں اور مخلوق خدا وہاں پر کھانا کھا رہی ہے، اور وہ آدمی بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یا اللہ، اس کی پوری زندگی کا جو رزق تھا وہ میں نے دیکھا تھا، وہ تو بہت تھوڑا سا تھا، یہ محل کیسے بن گیا؟ مخلوق خدا اس کے دسترخوان پہ آ کر کھانا کھا رہی ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ کی یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو رزق میں نے اسے عطا کیا تھا، اگر یہ اس رزق کا استعمال غلط طریقے سے کرتا یا یہ اس رزق کا استعمال اپنی ذات کے لیے کرتا تو اس کا وہ رزق اتنا ہی تھا، لیکن اس کو جو میں نے رزق عطا کیا اس نے فقراء پر خرچ کیا، مساکین پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کے مال کو 10 گنا سے زیادہ 70 گنا تک بڑھا دیا۔ اس آدمی نے چونکہ رزق کا استعمال اس طریقے سے کیا کہ جس طریقے پر رزق کے استعمال کا مطالبہ اللہ کی ذات ہم سے کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ اگر ہم بھی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رزق کا استعمال اسی طریقے پر کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دارالعلوم دیوبند سے 3 روپے تنخواہ ملتی تھی، اور اس 3 روپے کو وہ کس طریقے سے خرچ کرتے کہ 2 روپے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے اور ان میں سے 1 روپیہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ جتنے بھی اکابرین کی زندگی ہے ان کو اٹھا لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی کمائی کو فیصد میں تقسیم کر کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو تنخواہ ملا کرتی تھی مدرسے سے، اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرتے، اور ان کا یہ معمول تھا
کہ وہ جب دیکھتے کہ میری جیب میں اب مال تھوڑا بچا ہے، تھوڑی رقم بچی ہے، فوراً اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور اس نظریے سے خرچ کرتے تھے کہ جب میری جیب خالی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بھر دیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہوتا بھی ایسے تھا، کیونکہ ان کا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، اور جو اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی بدولت 70 گنا زیادہ اسے عطا فرمائیں گے۔ آج ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم سینکڑوں میں نہیں، ہماری تنخواہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، ہمارے کاروباروں کی جو آمدن ہے وہ کروڑوں میں ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ضروریات اتنی زیادہ ہیں، ہمارے بچوں کے خرچے اتنے زیادہ ہیں، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں؟ ہم کسی غریب کا تعاون کیسے کریں؟ ہم غریبوں کا تعاون کیسے کریں؟ کسی کی حاجت کو کیسے پورا کریں؟ ہماری اپنی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ جب اس طریقے سے ہم اپنے رزق کا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو نکال دیتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، کثرت ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جب برکت نہیں ہوگی تو زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر تمہارا بھروسہ ہو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں اللہ زمین و آسمان کی طرف سے تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آج ہمارے اوپر یہ تنگی اور یہ مہنگائی اور یہ جو مختلف قسم کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کا جو اظہار ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اگر اللہ کا دیا ہوا اللہ کے مطالبے کے مطابق ہم خرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ ذرا 1 منٹ کے لیے خود سوچیں، رات کو جب سونے لگیں بستر پر بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کہاں سے کھلاتے تھے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی نوکری نہیں کی، ساری زندگی انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کی خدمت کے صدقے ایسا کھلاتے تھے کہ آج تک شاید کسی کو کھلایا ہو، ایسی نعمتیں عطا فرماتے تھے کہ شاید کسی کو عطا کی ہوں۔ اولیاء اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کر دیں اللہ کے دین کے لیے، وہ بھی تو، ان کی بھی تو نوکریاں نہیں تھیں، ان کے کوئی بڑے بڑے کاروبار نہیں تھے، اللہ ان کو بھی تو کھلاتے تھے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، آج ہی جمعے کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک MBBS ڈاکٹر کا واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سوات کے علاقے میں ٹور کے لیے، سیر کے لیے نکلا، تو سوات کے علاقے میں چونکہ پہاڑ بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر اس کی بیوی کی نظر پڑی ایک پتھر پر، وہ پتھر بڑا خوبصورت تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہمارا جو ڈرائنگ روم ہے اس کے پینٹ کا جو کلر ہے وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو کیوں نہ اس پتھر کو اٹھا کر ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر رکھ دیں گے۔ خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے اٹھا لو، وہ پتھر اٹھا لیا، اپنے گھر میں آ کر ڈرائنگ روم کے اندر اس پتھر کو سجا دیا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ خاوند اپنے کمرے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا، پتھر کو اٹھایا، اور جیسے ہی اٹھایا تو وہ پتھر زمین پہ گرا، اور زمین پر گرتے ہی 2 ٹکڑے ہو گیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ اس میں ایک کیڑا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک کیڑا ہے کہ جس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے۔ 2 سال تو اسے یہاں پر اس کے گھر میں ہو گئے، اور پتہ نہیں سوات کے پہاڑوں میں وہ کب سے پڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو کب سے رزق عطا فرما رہے تھے۔ تو رزق دینے والی جو ذات ہے وہ پتھر کے اندر جب کیڑے کو پال سکتی ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کیا وہ رب کریم
اس انسان کو کبھی بھوکا سلا سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا ہو۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ ہمارے کاروبار سے برکت اٹھ گئی، ہماری تنخواہ سے برکت اٹھ گئی، ہمارے مال و دولت جائیداد سے برکت اٹھ گئی۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی رات کوئی دن آپ پر ایسا نہیں گزرے گا کہ اللہ نہ کرے آپ بھوک سے سو جائیں، بھوک کی کیفیت میں آپ سو جائیں۔ آج تو ہماری روایات ایسی بن چکی ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایسا بن چکا ہے، جب ہمارا بچہ پیدا ہو، ہماری اولاد ہوتی ہے، جیسے ہی وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انگریزی پڑھانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ پڑھائیں، لیکن انگریزی پڑھانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا چاہیے، اسے اسلام پڑھانا چاہیے، کم از کم اسے اسلام کے تھوڑی بہت طور طریقے بتانا چاہیے۔ صحابہ کرام کا تو یہ معمول نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو سب سے پہلی بات اپنے بچے کو جو سکھایا کرتے تھے وہ لا الہ الا اللہ ہوا کرتی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہوا کرتا تھا، وہ قرآن کریم کی آیاتیں سکھایا کرتے تھے، وہ مسنون دعائیں اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ معاف کرے، جب ہمارے بچے بچپن ہی سے اسی طرح کی چیزوں میں پڑ جائیں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ رزق ہوتا کیا ہے، یہ رزق دیتا کون ہے۔ وہ تو ساری زندگی محنت کرنے میں لگے رہیں گے، بڑے سے بڑے افسر بھی بن جائیں گے، بڑا سا بڑا کاروبار بھی شروع کر لیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کاروبار میں برکت کہاں سے آتی ہے، یہ رزق دیتا کون ہے، اس رزق میں برکت کون عطا کرتا ہے، اور برکت آئے گی کیسے؟ برکت تب آئے گی جب اس اللہ کی اطاعت ہوگی، اس اللہ کی فرما برداری ہوگی، اور جو اللہ رزق دیتے ہیں اس رزق کا استعمال ٹھیک طریقے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے، اس کو دگنا کریں گے، اس کو 70 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو واقفیت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی مجھے پانی کا ایک پیالہ پلا دو۔ تھوڑی دیر گزر گئی، بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ان کی بیوی فاطمہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا بات ہے، بار بار اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہے ہو؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے پانی کا ایک پیالہ مانگا ہے، ابھی تک دے نہیں رہی، اتنی نافرمان ہو چکی ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ نے جو تربیت اپنی اولاد کی ہے اور جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا آپ نے رکھا ہے یا آپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور آپ کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس جو ایک جوڑا پہننے کے لیے تھا اس کی شلوار پھٹ گئی، وہ اس کمرے میں بیٹھ کر شلوار اتار کر اس شلوار کو سی رہی ہے، جب تک وہ شلوار کو سی نہیں لیتی، پہن نہیں لیتی، وہ تمہیں پانی کا پیالہ دینے کے لیے باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ اتنی فقیرانہ زندگی کس نے گزاری؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اتنی فقیرانہ زندگی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ کہا کہ کیا ظلم کیا؟ کہا کہ آپ نے یہ ظلم کیا کہ باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، کسی نے اپنے بیٹے کے لیے فلاں جگہ جائیداد بنائی، کسی نے فلاں جگہ جائیداد بنائی، کسی نے اپنے بیٹے کو بڑا افسر لگا دیا، آپ نے تو اپنے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا اٹھاؤ۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو نیکی کے راستے پر لگایا ہے، اگر میرے بیٹے اس راستے پر چلتے رہے اور اس راستے پر چلنے کی برکت سے مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ انہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ وقت کے بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھیں گے، اور اگر یہ اس راستے پر نہ چلے تو مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں کہ یہ مسجد جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگے، مجھے اس سے اللہ کی ذات سے کوئی گلہ نہیں، اللہ ان کے ساتھ جو بھی کرتا ہے کرے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے مختلف علاقوں کے گورنر بنے، اور وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے جائیدادیں چھوڑی اور جن کو وہ بادشاہ بنا کے گئے اور جن کو افسر بنا کے گئے، وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں۔ اور یہ جو وقت آج ہمارے اوپر گزر رہا ہے، معیشت کی تنگی، مہنگائی، اس میں بھی ہمیں بے صبری اور شکوہ شکایت اور ناشکری یہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اللہ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یہ مہنگائی، یہ معیشت کی تنگی، یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال سے توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو سیدھا کریں گے۔ یا اللہ آپ ہمارے ملک کے حالات کو سیدھا فرما دیجئے۔ انشاءاللہ جب اس طرح آپ دعا کریں گے، استغفار کریں گے سارے مسلمان، تو پھر نتیجہ انشاءاللہ جلد ہی ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔